بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمس تبریز ایک صوفی انسان تھے، مذہبی انسان تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ لوگ ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لوگ ان کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کی باتیں سن کر اپنا دل روشن کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسی جامع شخصیت تھی کہ ان کے لیے سیمینارز کیے جائیں بہت سارے، شاید پھر بھی کم ہوں گے، کیونکہ اتنی جامع شخصیت۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یعنی علمی باتیں، ڈسکشن ہو رہی تھی، کچھ باتیں چل رہی تھی مذہبی، روحانی۔ اتنے میں، چونکہ یہ باہر میدان میں یہ بات ہو رہی تھی اور کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا، بڑے آن بان کے ساتھ۔ اس کے لباس سے ایسا لگے کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اس کی شان و شوکت سے لگے کہ یہ بہت پیسے والا آدمی ہے۔ اس نے حضرت شمس تبریز کی طرف دیکھا، حضرت شمس تبریز نے ان کو دیکھا، آنکھوں میں ہی باتیں ہوئی۔ شمس تبریز نے گردن ہلائی، جیسے نام میں گردن ہلاتے نا، نہیں، اس طرح سے گردن ہلا دی، اور وہ آدمی جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ زاروں قطار رونے لگا، اور زاروں قطار روتے ہوئے وہ چلا گیا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آیا، باتیں بھی نہیں ہوئی، آنکھوں میں پیغام رسائی ہو گئی، انہوں نے نہ کہا اور ان کی آنکھوں میں آنسو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا شمس تبریز، ہم کو بتائیے یہ کیا ہوا، یہ کون تھا آدمی؟ تو شمس تبریز نے کہا کہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا نیک بندہ ہے، بہت نیک بندہ ہے، اور یہ دن رات خیرات کرتا رہتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ دن رات خیرات کرتا رہتا ہے، کبھی بھی 24 گھنٹے میں کبھی بھی اس کے گھر میں کوئی جا کے کچھ بھی حاجت پیش کر سکتا ہے اور یہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ پیسہ بہت ہے اس کے پاس اور اللہ اس کو دیتا بھی بہت ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کسی کا قرض تو نہیں رکھتا، کسی کا ادھار تو نہیں رکھتا، بلکہ جو دیا اسے کئی گنا کر کے لوٹاتا ہے، کئی گنا کر کے۔ تو شمس تبریز نے کہا کہ وہ آدمی اللہ کا بہترین بندہ اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے، یعنی حاجت روائی، جو بھی آدمی کبھی بھی اس کے گھر میں چلے جائے کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو وہ ادھر آیا، اس نے ہماری محفل دیکھی، آپ لوگوں کو دیکھا، تو آنکھوں میں ہی کہنے لگا کہ یا شمس، مجھے اجازت دیجیے، میں بھی یہ سب دنیا کے جو کام ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا داری چھوڑ کر میں آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ جاؤں اور آپ سے کچھ استفادہ کروں۔ تو شمس تبریز نے کہا کہ میں نے اپنی گردن نہ میں ہلائی کہ نہیں، اور میں نے آنکھوں میں اس کو پیغام دے دیا کہ تو جو کام کر رہا ہے، جو
خدا کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے پیسے کے ذریعے، ان کی حاجت روائی کر رہا ہے، خدا تجھ پہ بہت خوش ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ کام تو کنٹینیو کر، اس کام کو چھوڑ نہیں۔ میری محفل میں جو تو آئے گا، اس میں جو تجھے ثواب ملے گا، اس سے کئی گنا ثواب تجھے اس میں مل رہا ہے کہ تو جو اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کا سہارا بن رہا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایسی سوچ کاش آج کے زمانے میں ہو جائے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، حلال کا پیسہ، میں دوسری بات نہیں کر رہا، حلال کے پیسے کی، پاک پیسے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاک پیسہ اور حلال پیسہ ہوگا تو ہی سوجھے گا کہ یہ انسانوں کا حق بھی مجھے دیا گیا ہے کہ میں ان کا حق ان کے پاس پہنچاؤں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے۔ اگر حلال کا پیسہ ہوگا تو، اگر پاک پیسہ ہوگا تو کاش ایسے لوگ دنیا میں ہوں کہ جن کے در پر، جس کے گھر پر کوئی بھی بلا جھجک اس سے مدد لینے کے لیے جا سکے، کیونکہ پیسہ جو ہے یہ تمہارے پاس اللہ کی ایک اضافی نعمت ہے۔ یہ انسان کا جسم تو ایک نعمت ہے ہی، انسان تندرست ہے، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کے زبان، یہ تو نعمت ہے ہی، لیکن اضافی نعمت جو سب کو نہیں ملی ہے، وہ اگر پیسے کی صورت میں کسی کو ملی ہے تو گویا وہ خدا کی اضافی خدمت کر سکتا ہے۔ جو فرض ہے وہ تو ہے، لیکن اگر وہ انسان جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنی دولت ہو، وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے، لوگوں کی مدد کرے، بیماروں کی مدد کرے، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرے، ملے گا آج؟ بہت مشکل، بہت مشکل۔ پیسہ ہو اور اس طرح کا آدمی، بہت مشکل ہے۔ لیکن جو انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے اضافی، میرے کھانے کے بعد، میری فیملی کے کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ نے مجھے دوسروں کا مال دیا ہے، یعنی میں وہ وسیلہ بنوں اور وہ مال، وہ دولت کسی کو پہنچاؤں جو ضرورت مند ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اضافی دیا ہے۔ اور اگر میں اس میں امانت میں خیانت نہیں کرتا اور اللہ کا مال اللہ والوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اور دے گا۔ آج تو ایسی باتیں بڑا خواب لگتی ہے کہ جیسے جاگتے ہوئے میں انسان خواب دیکھے۔ ہم بھی شاید جاگتے ہوئے میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نظر آئے ساری دنیا میں۔ میں نہیں کہتا کہ آج نہیں ہوں گے، اپنی اپنی وساطت کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کے کام میں خدا کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور پیسے سے، مال سے، دولت سے انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ ویسے تو ہر لحاظ سے انسان مدد کر سکتا ہے، لیکن پیسے کا چکر ایسا چلا ہے کہ انسان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر جگہ پیسہ چاہیے، بیمار ہو جائے تو پیسہ چاہیے، مفلسی ہو تو پیسہ چاہیے، کام نہ ہو تو کھانے کے لیے پیسہ چاہیے، کرایہ چاہیے تو پیسہ، یعنی پیسے کا ایسا انوائرمنٹ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نہیں جی سکتا، غریب ہو یا امیر ہو۔ اگر غریب کو بہت پریشانی ہوتی ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنا خرچ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر یہ سوچ ڈیولپ ہوئی تو یقیناً کبھی نہ کبھی کوئی ایسا ضرور پیدا ہوگا۔
انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.